بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج خان یونس کے نصر ہاسپٹل میں داخل، ہوسٹیجز کی تلاش، کہا حماس کے فائٹرز چھپے ہوئے ہیں، باہر نکلنے والے کئی لوگوں کو گولی مار دی گئی۔ ٹینکوں کے ساتھ اسرائیلی فوج کی موجودگی سے نصر ہاسپٹل میں دہشت، کئی مریضوں کی جان خطرے میں پڑ گئی، رفع آپریشن کے اندیشے برقرار۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے، بچوں سمیت 11 ہلاک، آئی ڈی ایف نے کہا راکٹ حملوں کے بعد کارروائی کی۔ حماس جلد سے جلد سیز فائر ڈیل سے اتفاق کرے، امن کوششوں کے بیچ محمود عباس کا مطالبہ، مغربی ملکوں نے اسرائیل سے کہا فوری جنگ روکی جائے۔ عرب اور مسلم ملک عالمی دباؤ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں، اسرائیلی جارحیت رکوائیں، فلسطینی تنظیموں نے کیا مطالبہ، دنیا بھر کے عوام سے کہا سڑکوں پر نکلیں۔ امریکہ کے کینساس میں سپر بول پریڈ کے دوران فائرنگ، 1 ہلاک 21 زخمی، شک کی بنیاد پر 3 گرفتار۔ مودی نے کی امیر قطر شیخ تمیم سے ملاقات، انڈینز کی رہائی کے لیے شکریہ ادا کیا، آپسی تعلقات اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت۔ سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈ اسکیم ختم کر دی، غیر دستوری قرار دیا، تاریخی فیصلے سے بی جے پی کو لگا دھکا۔ پنجاب میں کسان احتجاجیوں نے ریلوے ٹریکس بند کر دیے، دہلی کی سرحدوں پر تناؤ، مسئلہ حل کرنے کے لیے کسان لیڈرز اور مرکزی وزیروں کی بات چیت۔ راجکوٹ ٹیسٹ کے پہلے دن روہت شرما اور رویندر جڈیجا کی سینچریاں، سرفراز نے کیا متاثر کن ڈیبیو، 62 پر رن آؤٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج خان یونس کے نصر ہاسپٹل میں داخل ہو گئی ہے۔ بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نصر ہاسپٹل میں ایک آپریشن کر رہی ہے۔ خان یونس غزہ کا وہ علاقہ ہے جہاں کئی دنوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ٹھوس انٹیلیجنس خبریں ہیں کہ اس ہاسپٹل میں ہوسٹیجز کو رکھا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہاسپٹل کے اندر سے حماس ملیٹنٹس ایکٹیو تھے۔ اسرائیل کی اسپیشل فورسز کی کارروائی آخری خبریں ملنے تک جاری تھی۔ ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف نے بتایا کہ اسرائیل کے ماہر نشانہ بازوں نے ہاسپٹل میں کئی لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان لوگوں کو اس وقت گولی ماری گئی جب وہ ہاسپٹل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نصر ہاسپٹل میں یہ کارروائی ایک ایسے وقت کی جا رہی ہے جب غزہ میں حملے بھی جاری ہیں اور رفح میں فوجی آپریشن کے اندیشے پائے جاتے ہیں، جس کے خلاف اسرائیل کو کئی ملکوں کی طرف سے وارننگز مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ نصر ہاسپٹل کے اندر ہوسٹیجز کو رکھا گیا ہے اور وہاں سے حماس فائٹرز کام کر رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ہاسپٹل کی دیوار گرا دی اور اندر داخل ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوج بلڈوزر کے ساتھ ہاسپٹل کمپلیکس کے اندر داخل ہوئی اور وہاں پر اجتماعی قبروں کو کھود رہی ہے۔ غزہ سٹی میں اسرائیل نے ایک کار کو نشانہ بنایا جس سے 6 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کو بھاری ٹینکوں اور مشین گنوں کی مدد حاصل ہے، جس کی وجہ سے نصر ہاسپٹل کے کمپلیکس میں لوگوں میں دہشت پائی جا رہی ہے۔ کارروائی شروع ہونے سے پہلے جمعرات کی صبح ہاسپٹل کے اندر رہنے والوں کو وارننگ بھی دی گئی تھی۔ اس سے کئی مریضوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ خاص طور پر ICU مریضوں کی حالت بہت بری ہے۔
ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج کے ایک حملے میں کم سے کم 11 لوگ ہلاک ہو گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ ہاسپٹل عہدیداروں اور سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ مرنے والوں میں 6 بچے ہیں۔ یہ کارروائی ساؤتھ لبنان کے بعض دیہاتوں میں کی گئی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے لبنان کے حزب اللہ گروپ کی طرف سے راکٹ حملوں کا جواب دیتے ہوئے یہ کارروائی کی۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔ سورسز نے بتایا کہ الگ الگ حملوں میں حزب اللہ کے 4 فائٹرز بھی ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اگر اسرائیل لبنانی علاقوں میں جارحیت کرے گا اور غازہ پٹی میں بربریت برقرار رکھے گا تو جنگ کے نئے محاذ کھولے جائیں گے۔ حزب اللہ سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے ایک دن پہلے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر غازہ میں فوری مکمل جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو ان کی تنظیم جنگ کو آگے بڑھائے گی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے حماس سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد غازہ سیز فائر ڈیل سے اتفاق کرے تاکہ اور زیادہ تباہی کو روکا جا سکے۔ محمود عباس کے حوالے سے سرکاری نیوز ایجنسی وفا نے کہا کہ حماس تحریک سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ جلد سے جلد قیدیوں کا تبادلہ کرے اور فلسطینیوں کو مزید تباہی سے بچائے۔ موجودہ حالات 1948 کے نکبہ سے کم خطرناک نہیں ہے۔ محمود عباس 1948 میں 7,60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی بے دخلی کا حوالہ دے رہے تھے۔ غازہ جنگ بندی کے لیے ایجپٹ میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس بات چیت میں امریکہ اور قطر کے عہدیدار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ایک دن پہلے ترکی کے صدر طیب ایردوان نے بھی ایجپٹ کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ غازہ کے رفح میں آپریشن کرے گی۔ وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے عالمی مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے قاہرہ بات چیت کے درمیان کہا کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہم مکمل جیت حاصل نہیں کر لیتے اور اس میں رفح کا آپریشن بھی شامل ہے۔ رفح میں اس وقت تقریباً 14 لاکھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے الگ الگ مقامات سے فلسطینی رفح میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ گنجان آباد علاقہ ہے اور زمینی آپریشن کی صورت میں یہاں پر بھیانک تباہی ہو سکتی ہے۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیڈرز نے اسرائیل اور دوسرے فریقوں سے غازہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے رفح آپریشن روکنے کا مطالبہ کیا۔ تینوں ملکوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں ان اشاروں پر تشویش ہے کہ اسرائیل غازہ کے رفح میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ بیان میں اسرائیل سے کہا گیا کہ اسرائیل کے علاوہ حماس سے بھی کہا گیا کہ وہ ہتھیار ڈالے اور فوری تمام ہوسٹیجز کو رہا کرے۔ ان لیڈرز نے کہا کہ سویلینز کی حفاظت کو اہمیت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی سویلینز کو حماس کی شکست کی قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اٹلی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل غازہ میں حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے اور سویلینز کو ہلاک کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے جواب میں بہت زیادہ طاقت استعمال کی، لیکن انہوں نے ان ہلاکتوں کو نسل کشی کہنے سے انکار کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو اور جارڈن کے شاہ عبداللہ نے غازہ کی صورتحال خاص طور پر رفح آپریشن کے بارے میں بات چیت کی اور فکر مندی کا اظہار کیا۔ کینیڈا کے آنٹاریو شہر میں وزیر اعظم ٹراڈو اور شاہ عبداللہ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ دونوں لیڈرز نے ساؤتھ غازہ میں اسرائیل کے امکانی آپریشن پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے بھیانک نتیجے نکل سکتے ہیں اور علاقے کے سویلینز بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ WHO نے وارننگ دی ہے کہ رفح پر حملے کی صورت میں ناقابل بیان اور ناقابل تصور تباہی آئے گی۔ WHO کے نمائندے رچرڈ پیپرکارن نے ایک بیان میں کہا کہ اس حملے کے نتیجے میں غازہ پٹی کا ہیلتھ سسٹم پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپلائی پہنچانے کی درخواستیں روکنے کی وجہ سے سپلائی رکنے کی وجہ سے WHO غازہ میں اپنے آپریشنز جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نارتھ غازہ میں نومبر سے WHO کی صرف 40% سروس باقی تھی اور جنوری سے اس میں اور کمی آئی ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک غازہ سیز فائر میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ طیب ایردوان نے ایجپٹ دورے کے بعد یہ بات کہی۔ غازہ میں ایک انسانی سانحے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت پر زور دیا اور کہا کہ ایجپٹ دورے کے دوران جنگ بندی ان کے ایجنڈے میں سب سے اہم مسئلہ تھا۔ اور انہوں نے ایجپٹ کے صدر عبد الفتح السیسی سے ملاقات کی۔ 10 سال تعلقات میں تلخیوں کے بعد طیب ایردوان نے ایجپٹ کا دورہ کیا۔ ملاقات کے بعد ترکی اور ایجپٹ نے غازہ سیز فائر کا مطالبہ کیا اور اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا گیا۔
جاری رکھتے مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو، امریکہ نے یمن میں ایک بار پھر حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ امریکی فوج نے ایکس پر بتایا کہ حوثیوں سے امریکی جہازوں اور خطے میں شپنگ کو خطرہ ہے۔ جب سے غازہ جنگ شروع ہوئی ہے، حوثیوں نے اسرائیل آنے اور جانے والے جہازوں پر حملے شروع کیے ہیں۔ حوثیوں کو روکنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حملے کیے ہیں۔ اب یمن کے حوثی برطانیہ اور امریکہ کے جہازوں کو بھی اپنا ٹارگٹ بتا رہے ہیں اور ان پر حملے کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے یمن سے متعلق خصوصی نمائندے ہانس گرینبرگ نے یمن میں تشدد کے چکر کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ریڈ سی میں حوثیوں کے حملوں کے پس منظر میں کہا کہ ان حالات کے بہت خطرناک نتیجے نکل سکتے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں کم سے کم 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاریاں بیت لحم، نابلس، جنین، ہیبرون، تل کرم اور قدس میں کی گئیں۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں 7040 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں جھڑپوں میں اب تک 394 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے عربوں اور اسلامی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو روکے اور دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنائے اور اس کے لیے عالمی سطح پر دباؤ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ ایک بیان میں فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ فلسطینی عوام عرب اور اسلامی ملکوں اور دنیا کے تمام آزادی پسندوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی جارحیت کو روکیں گے اور اس کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی مہم چلائیں گے۔ فلسطینی گروپوں نے عربوں اور مسلم ملکوں سے کہا کہ انہیں فلسطینی قوم کی حفاظت کے لیے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ بیان میں یورپی ملکوں، مغربی ملکوں اور لیٹن امریکہ کے ملکوں کے علاوہ دنیا بھر کے عوام سے کہا گیا کہ وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلیں۔ امریکہ کے کینسس میں ایک سپر بول پریڈ کے دوران فائرنگ میں کم سے کم ایک شخص ہلاک ہوا اور 21 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ میزوری شہر میں پیش آیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 8 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ زخمیوں میں 9 بچے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے شک کی بنیاد پر 3 لوگوں کو گرفتار کیا۔ پریڈ کی حفاظت کے لیے 800 پولیس آفیسرز کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کے بعد لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، جن میں شہر کے میئر اور ان کے گھر والے بھی شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ حملے کا مقصد کیا تھا۔ امریکہ میں آئے دن شوٹنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے عمر ایوب کو امیدوار بنایا ہے، لیکن ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM اور دوسری چھوٹی پارٹیوں اور آزاد امیدواروں نے شہباز شریف کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نیشنل اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد قیصر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمر ایوب کی امیدواری کا اعلان کیا۔ انہوں نے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ لوٹتے ہیں انڈیا، سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں الیکٹورل بانڈ اسکیم کو ختم کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ BJP کے لیے ایک دھکا ہے جو الیکٹورل بانڈ اسکیم سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے معلومات حاصل کرنے کے شہریوں کے حق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے کہا کہ الیکٹورل بانڈ اسکیم غیر دستوری اور یک طرفہ ہے اور اس کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں اور ڈونرز کے درمیان لین دین اور ایک دوسرے پر احسان کا معاملہ ہو رہا تھا۔ 5 ججوں کی دستوری بینچ نے کہا کہ اسکیم کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس کے ذریعے بلیک منی سے نمٹے جانے کی دلیل بھی غلط ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو چاہیے کہ وہ فوری ان بانڈز کو روکے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اس اسکیم کے تحت دیے گئے ڈونیشنز کی تفصیلات بتائے۔ الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ وہ 18 مارچ تک اپنی ویب سائٹ پر اس کی تفصیل اپلوڈ کرے۔ 5 ججوں کی بینچ نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ دیا، جس میں جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس BR گوائی، جسٹس JB پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا بھی شامل تھے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ ہم نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا۔ 2 خیالات تھے، ایک میرا اور ایک جسٹس سنجیو کھنہ کا، لیکن بنیادی طور پر دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔ دلیلوں میں کچھ اختلاف تھا۔ الیکٹورل بانڈ اسکیم 2018 میں شروع کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اس کا مقصد سیاسی نظام میں کالے دھن کو روکنا ہے۔ وزیر فائنانس اس وقت کے جو تھے ارون جیٹلی، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں سیاسی فنڈنگ کا روایتی طریقہ نقدی کی شکل میں ڈونیشن ہے۔ اس اسکیم پر عمل کرنے کے بعد کئی سیاسی پارٹیوں نے اسے عدالت میں چیلنج کیا تھا، جن میں CPIM کے علاوہ کانگریس لیڈر جیا ٹھاکر اور ایک NGO ایسوسی ایشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز شامل ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ الیکٹورل بانڈ اسکیم میں رازداری کی شہریوں کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ این جی او کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے کہا کہ ان بانڈ سے کرپشن کو شے مل رہی ہے کیونکہ اس میں رازداری بڑھتی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسے سیاسی فنڈنگ میں شفافیت کے معاملے میں پیچھے کی طرف قدم قرار دیا۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں اس اسکیم کو درست ٹھہرایا تھا۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ سیاسی پارٹیوں کو ملنے والا پیسہ صاف ستھرا ہو۔ وزیراعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے دوحہ میں ملاقات کی۔ دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات کے علاوہ خطے اور دنیا کی صورتحال پر بات چیت کی۔ حال ہی میں قطر میں ان 8 انڈینز کو چھوڑا گیا تھا جنہیں جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اسے انڈیا کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ مودی یو اے ای سے قطر پہنچے۔ ایئرپورٹ پر قطر کے وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا۔ یو اے ای میں انہوں نے وہاں کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کیا، کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے اور امارات کے پہلے مندر کا افتتاح کیا۔ مودی نے انڈین نیوی کے سابق عہدیداروں اور ملازمین کی رہائی کے لیے قطر کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ دہلی کی سرحدوں پر تناؤ برقرار ہے، جہاں پر کسانوں کے چلو دہلی مارچ کی وجہ سے قلعہ بندی کی صورتحال ہے۔ کسانوں کا احتجاج تیسرے دن میں داخل ہو گیا۔ کسانوں کی مانگوں میں اور مانگوں کے علاوہ ایم ایس پی کی قانونی ضمانت بھی شامل ہے۔ دہلی پولیس نے سخت چوکسی اختیار کی ہے۔ پنجاب میں احتجاجیوں نے ریلوے ٹریکس بند کر دیے۔ پنجاب کے کئی مقامات پر ریل روکو احتجاج کی وجہ سے ٹرینیں متاثر ہوئیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی۔ اس دوران کسانوں اور مرکزی وزیروں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ بات چیت کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ آئی سی ایس سی بورڈ امتحانات بھی جمعرات سے شروع ہوئے، جس کی وجہ سے بچوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی سی ایس سی بورڈ نے اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیا کہ وہ ٹریفک میں خلل کی وجہ سے گھروں سے جلد نکلیں۔ ہریانہ پولیس نے پنجاب کے کسانوں کو دہلی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے سختی کی۔ احتجاجیوں پر آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا گیا۔ کرکٹ، انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ شروع ہوا۔ پہلا دن انڈیا کے نام رہا۔ کھیل ختم ہونے تک انڈیا نے 5 وکٹ پر 326 رنز بنائے۔ کپتان روہت شرما اور رویندر جڈیجا نے سینچریاں بنائیں۔ زندگی کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے سرفراز احمد خان نے 62 رنز کی اپنی اننگز کے ذریعے تمام لوگوں کو متاثر کیا۔ وہ بہترین فارم میں نظر آ رہے تھے۔ رویندر جڈیجا اور ان کے درمیان کچھ غلط فہمی کی وجہ سے وہ رن آؤٹ ہو گئے۔ اس وقت رویندر جڈیجا 99 پر کھیل رہے تھے۔ کپتان روہت شرما نے 131 رنز بنائے۔ جڈیجا کے ساتھ ان کی 204 رن کی پارٹنرشپ رہی۔ انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ یہ میچ راجکوٹ میں کھیلا جا رہا ہے۔ انڈین ٹیم میں بعض تبدیلیاں کی گئیں۔ سرفراز خان اور دھرو بوریل کو پہلی مرتبہ موقع دیا گیا۔ رویندر جڈیجا اور محمد سراج نے بھی واپسی کی۔ انہوں نے اکشر پٹیل اور مکیش کمار کی جگہ لی۔ روہت شرما انڈیا کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کے معاملے میں چوتھے نمبر پر آ گئے۔ انہوں نے اب تک 43.35 کے اوسط سے 18,641 انٹرنیشنل رنز بنائے ہیں۔ انہوں نے 477 انٹرنیشنل میچوں میں یہ رنز بنائے۔ ان سے آگے صرف سچن تندولکر، وراٹ کوہلی اور راہل ڈراوڈ ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر۔ اسرائیلی فوج خان یونس کے نصر ہاسپٹل میں داخل، ہوسٹیجز کی تلاش، کہا حماس کے فائٹرز چھپے ہوئے ہیں، باہر نکلنے والے کئی لوگوں کو گولی مار دی گئی۔ ٹینکوں کے ساتھ اسرائیلی فوج کی موجودگی سے نصر ہاسپٹل میں دہشت، کئی مریضوں کی جان خطرے میں پڑ گئی، رفح آپریشن کے اندیشے برقرار۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے، بچوں سمیت 11 ہلاک۔ آئی ڈی ایف نے کہا راکٹ حملوں کے بعد کارروائی کی۔ حماس جلد سے جلد سیز فائر ڈیل سے اتفاق کرے، امن کوششوں کے بیچ محمود عباس کا مطالبہ۔ مغربی ملکوں نے اسرائیل سے کہا فوری جنگ روکی جائے۔
عرب اور مسلم ملک عالمی دباؤ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں، اسرائیلی جارحیت رکوائیں، فلسطینی تنظیموں نے کیا مطالبہ، دنیا بھر کے عوام سے کہا سڑکوں پر نکلیں۔ امریکہ کے کینساس میں سپر بول پریڈ کے دوران فائرنگ، 1 ہلاک 21 زخمی، شک کی بنیاد پر 3 گرفتار۔ مودی نے کی امیر قطر شیخ تمیم سے ملاقات، انڈینز کی رہائی کے لیے شکریہ ادا کیا، آپسی تعلقات اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت۔ سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈ اسکیم ختم کر دی، غیر دستوری قرار دیا، تاریخی فیصلے سے بی جے پی کو لگا دھکا۔ پنجاب میں کسان احتجاجیوں نے ریلوے ٹریکس بند کر دیے، دہلی کی سرحدوں پر تناؤ، مسئلہ حل کرنے کے لیے کسان لیڈرز اور مرکزی وزیروں کی بات چیت۔ راجکوٹ ٹیسٹ کے پہلے دن روہت شرما اور رویندر جڈیجا کی سینچریاں، سرفراز نے کیا متاثر کن ڈیبیو، 62 پر رن آؤٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔